السلام علیکم۔ میں اسٹوری شروع کرنے سے پہلے ہی آپ کو ڈسکلیمر دینا چاہتی ہوں کہ یہ جو اسٹوری میرے ساتھ جنہوں نے شیئر کی ہے میں آپ کے ساتھ ایز اٹ از شیئر کرنے لگی ہوں، تو کائنڈلی آپ لوگ اس کو ایز اے اسٹوری ہی لیجئے گا، اور کسی کے بھی مذہب کو یا فرقے کو ہرٹ کرنے سے پہلے سوچ لیجئے گا کہ اس کو جسٹ ایز اے اسٹوری لیا جائے۔ یہ واقعہ بقول ان صاحب کے بالکل حقیقت میں ہوا ہے۔ میرا نام رضا ہے، میرا مسلمان شیعہ فرقے سے تعلق ہے اور میں اسلام آباد میں رہتا ہوں۔ میں آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ شیئر کرنا جا رہا ہوں جو صرف میں نے نہیں بلکہ میرے پاس والے امام بارگاہ جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے وہاں پر آنے والے ہر بندے نے اور ہزاروں بندوں نے دیکھا ہے، اور یہ واقعہ جھوٹ نہیں ہے۔ میں آپ کے ساتھ ایگزیکٹ لوکیشن تو نہیں شیئر کروں گا، لیکن ہو سکتا ہے آپ کے سننے والوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں جو آلریڈی یہ چیز جانتے ہوں۔ اسلام آباد میں ایک امام بارگاہ ہے جو کافی جانی پہچانی اور کافی بڑی امام بارگاہ ہے۔ جن خاتون کی سٹوری میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ بھی شیعہ مسلک سے تعلق رکھتی تھیں، اور ان کا آنا جانا اکثر اس امام بارگاہ میں ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے بہت منتوں اور مرادوں سے ایک بیٹی لی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب وہ بیٹی 6 سال کی عمر کو پہنچی تو اس کو بلڈ کینسر ڈائیگنوز ہو گیا، ساتھ ہی ساتھ وہ پیرالائز بھی ہو گئی۔ چونکہ وہ خاتون کافی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں، وہ اس کا علاج نہیں کروا سکتی تھیں۔ بچی کے والد کی ڈیتھ اس کی پیدائش پہ ہی ہو گئی تھی۔ ان خاتون کے بقول کسی رشتہ دار نے یا کسی اپنے نے ان کا ساتھ نہیں دیا، کسی نے حامی نہیں بھری کہ ہاں ہم اس بچی کا علاج کرواتے ہیں۔ ان شارٹ سب کے سب ان کو چھوڑ کے جا چکے تھے۔ اب وہ اکیلی اپنی بیٹی کے ساتھ سروائیو کری تھی اور حالات سے لڑ رہی تھیں۔ بہت سارا وقت ان کا رو کر ہی گزرتا تھا، زیادہ ان کا آنا جانا تھا امام بارگاہ۔ ان کے گھر کے پاس ہی وہ امام بارگاہ تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں بالکل ہار چکی تھی جب میری بیٹی کو بلڈ کینسر ڈائیگنوز ہوا، اوپر وہ پیرالائز بھی ہو گئی، تو میں بالکل ہار چکی تھی اور اب اس کے علاوہ میرا کوئی تھا بھی نہیں۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا، روتے رہنا، کہ وہ بہت زیادہ منتیں مرادیں کرتی رہیں اپنی بیٹی کے لیے۔ اتنا خاص اسے فرق نہیں پڑ رہا تھا، ڈاکٹرز جواب دے چکے تھے، علاج کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے ایک رشتہ دار کے پاس گئی، ان سے میں نے سارا ماجرا بیان کیا۔ وہ بہت زیادہ روڈ ہو کر بولے کہ بی بی ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تمہاری اس بیٹی پر لگائیں، ویسے بھی اتنی بیمار ہے، اس کا بچنا امپاسبل ہے، تو تم یہاں سے چلی جاؤ۔ کہتی ہیں کہ ان کی یہ بات سننے کے بعد میں تو جیسے مر ہی گئی تھی۔ میں روتے پیٹتے اپنی بیٹی کو اٹھا کے ماری ماری پھر رہی تھی۔ اتنے میں امام بارگاہ کے پاس پہنچی۔ وہ کہتی ہیں کہ امام بارگاہ کا گیٹ کھلا ہوا تھا، میں اندر چلی گئی۔ جب میں اندر گئی تو مجھے کوئی بندہ نظر نہیں آیا، کیونکہ وہ محرم کے دن بھی نہیں تھے کہ کوئی رش وغیرہ ہوتا۔ تو میں جا کے علم کے پاس بیٹھ گئی۔ کافی دیر وہ رونے لگی، اور یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ رات کا ٹائم تھا، رات کے تقریباً 9 سے 10 بج رہے تھے جب وہ امام بارگاہ کے اندر گئی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے کیا کیا کہ میں اپنی بیٹی کو علم کے نیچے جا کر لٹا آئی، اور میں نے علم کے پاس کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، آپ کو اس علم والے کے صدقے میں میری بیٹی کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ اور اپنی انہوں نے وہ جو ساری دعائیں تھیں وہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں کیں۔ اور انہوں نے یہاں پر ایک عجیب کام یہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی کو علم کے نیچے لٹا کر چلی گئیں، کیونکہ ان کی تو بیٹی پیرالائز تھی۔ اب آگے جو ہوا یہ سن کر آپ لوگوں کے رونگٹے ضرور کھڑے ہوں گے۔ اگلے دن ان کی وہ بیٹی جو پیرالائز تھی، جو اپنے پاؤں پہ ایک قدم بھی نہیں چل سکتی تھی، وہ بالکل صحیح سلامت، بالکل ٹھیک ٹھاک چل کے اپنے پیروں پہ گھر کے اندر آ رہی ہے۔ اس کی ماں دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ اب وہی بچی اپنی ماں کو ہوش میں لے کر آئی اور دونوں زاروں قطار رونے لگے۔ اب ماں نے اس کو بہت زیادہ پیار کیا، اور اپنی ماں کے پوچھنے پر بچی نے جو واقعہ بیان کیا اس نے ہم سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی مینشن کیا تھا کہ بچی کی عمر 6 سے 7 سال تھی، 4 یا 5 سال کی تھی جب سے وہ پیرالائز ہو گئی، اور اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کربلا میں جو کچھ ہوا تھا وہ کیا تھا، اس کی سٹوری کیا تھی، یا علم جن کا ہے وہ کون تھے، ان کی کیا کہانی ہے، یا ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، ان کے بازو قلم ہوئے تھے، اس کو کچھ بھی نہیں پتا تھا، اس کو کچھ علم نہیں تھا۔ اب بقول اس بچی کے اس نے بتانا شروع کیا کہ میرے ساتھ ہوا کیا اور میں کیسے ٹھیک ہوئی ہوں۔ بچی کہتی کہ ماں جب آپ مجھے لٹا کے چلی گئی علم کے نیچے تو میری آنکھیں کھلیں، اور میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا کہ پورے امام بارگاہ میں اندھیرا ہو گیا ہے، اور صرف میں لیٹی ہوئی ہوں، میں موو بھی نہیں کر پا رہی تھی، میں صرف آنکھیں کھول پا رہی تھی، اور میں دیکھتی ہوں کہ ایک بہت زیادہ نور کی روشنی پھوٹتی ہے سامنے سے،
اور ایک گھڑ سوار آدمی جو کہ بہت قداور آدمی تھا، ایون کہ وہ گھوڑے پہ بیٹھا تھا اور اس کے پاؤں زمین پر لگ رہے تھے، گھوڑے پر سوار ہی میری طرف چلتے آ رہے ہیں، اور آ کے مجھے میرے نام سے پکارا۔ میں جواب نہیں دے پا رہی تھی، مجھ سے تو نہ بولا جا رہا تھا نہ میں اٹھ پا رہی تھی۔ بچی کہتی ہے کہ ان انکل نے بولا اٹھو، تو بچی کہتی کہ ایک دم سے مجھے پتہ نہیں زبان کیسے ملی یا میری آواز کیسے نکلی، میں نے ان انکل کو کہا انکل میں اٹھ نہیں پا رہی، تو انکل نے کہا اٹھو، آپ اٹھ جاؤ گی، ہمت کرو۔ تو بچی نے کہا کہ انکل آپ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اٹھائیں، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا۔ بچی کہتی ہے اس بات کے بعد انکل نے کہا بیٹا میرے بازو نہیں ہیں، اگر میرے بازو ہوتے تو میں ضرور آپ کی مدد کرتا، آپ اٹھو اور اپنے قدم پہ چلو۔ اس کے بعد وہ بچی کہتی ہے کہ میں علم کا سہارا لے کر اٹھی ہوں اور میں حیران ہو گئی، خود بھی میں رونے لگی کہ میں کس طرح سے کھڑی ہوگی، میں تو پیرالائز تھی۔ اللہ کا شکر کرنے کے لیے وہ سجدے میں گر جاتی ہے روتے روتے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ سجدے سے اٹھتی ہے تو وہاں پر نہ وہ گھڑ سوار تھے نہ کوئی نور کی روشنی تھی، اور اس کے بعد اس کی ماں یہ سارا ماجرا سمجھ گئی اور اپنی بیٹی کو لے کے اس امام بارگاہ میں بھاگی اور جا کے علم کے پاس زور زور سے رونے لگی۔ اب وہ خاتون کہتی ہیں کہ میری بچی کو کچھ علم نہیں تھا کہ وہ علم کس کا ہے یا وہ گھڑ سوار کون تھے یا جن کے بازو کربلا میں قلم ہوئے تھے دونوں، وہ کون تھے۔ اس کہانی پہ یقین اس لیے بھی کرنا بنتا ہے کیونکہ وہ بچی وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی کربلا کے بارے میں، وہ تو خود چھوٹی سی بچی تھی اور پیدائش کے کچھ سالوں بعد ہی وہ پیرالائز ہو گئی تھی، 2 سے 3 سال کے بعد یہ معجزہ اس کی زندگی میں ہوا۔ اب ماشاءاللہ سے وہ 10-11 سال کی ہو چکی ہے، لیکن تب اس بچی کو کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ 3 سے 4 دن کے بعد اس بچی کے بلڈ ٹیسٹ بھی ہوئے جس میں اس کی کینسر کی رپورٹ نیگیٹیو آئی، یعنی کہ وہ بچی اب بالکل تندرست ہو چکی تھی۔ میں آپ لوگوں کو یہ بات ویڈیو کے اینڈ پر بھی کہہ رہی ہوں، یہاں پر کسی فرقے کو میں پروموٹ نہیں کر رہی، یہ کہانی مجھ سے خود کسی نے شیئر کی ہے جو میں آپ تک پہنچا رہی ہوں۔ ہو سکتا ہے میرے سننے والوں میں کافی ایسے لوگ ہوں جو اس بارے میں جانتے ہوں۔ آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کہانی کو جسٹ ایز اے واقعہ ہی لیجئے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئی ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔